بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بین اخویکم واتقوا اللہ لعلکم ترحمون یا ایہا الذین آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ یہ سورہ حجرات کی آیتوں کی ترتیب جیسے بتائی گئی تھی، ابتدائی 5 آیتیں حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام اور آپ کے آداب کے تعلق سے، اور 4 آیتیں حضرات صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین ان کے مقام اور ان کے آداب کے تعلق سے۔ اب یہ بات کی 3 آیتیں یہ ایمان والوں کے تعلق سے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں میں کچھ رشتے رکھے ہیں، ایک انسان کا رشتہ، ایک ایمان کا رشتہ، ایک انساب کا رشتہ، ایک اصحار کا رشتہ اور ایک جار۔ یہ کیا مطلب؟ انسان کا رشتہ ایک ہے، اس میں سارے انسان انسانیت کی بنیاد پر انسان ہیں، سب بنی آدم ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کہیں یا بنی آدم فرماتے ہیں، کبھی یا ایھا الانسان، تو اس میں سارے انسان مراد ہیں۔ تو اللہ نے انسان کو ایک عزت دی، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے انسان کو باعزت بنایا۔ تو انسان ہونا ایک عزت کی چیز، اسے ایک مقام اللہ نے دیا۔ وَحَمَّلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، خشکی اور تری پر اس کو چلایا۔ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ، اور پاکیزہ چیزیں اس کو عطا فرمائیں۔ کیوں؟ تاکہ وہ اللہ کی شکر گزاری کرے، شکریہ ادا کرے، اس کے لیے۔ تو انسان کا رشتہ ایک، اس سے آگے ایمان کا رشتہ۔ تو ایمان والے دنیا میں کہیں بھی ہو، انما المؤمنون اخوۃ، کہ ایمان والے وہ آپس میں بھائی بھائی۔ تو اس سے آگے انساب کا، نسب کا، خون کا رشتہ، باپ بیٹے ہیں، بھائی بہن ہیں، اس طرح سے۔ پھر اصحار کا رشتہ، سسرالی رشتہ۔ یہ رشتہ اللہ کے نام سے جڑتا ہے۔ ایک غیر مرد، ایک عورت، آپس میں ان کا کچھ بھی نہیں تھا، نہ رشتہ، نہ ناتا، نہ خاندانی تعلق، غیر تھے، لیکن اللہ کے نام سے یہ رشتہ جڑا۔ تو یہ رشتہ اصحار کا رشتہ ہے، سسرالی رشتہ ہے۔ اور ایک جار کا رشتہ ہے، پڑوس کا، والجار الجنوبی، والجار ذی القربى والجار الجنوبی والصاحب بالجنب، پڑوسی قریب کا ہو، دور کا ہو، رشتہ دار ہو، غیر ہو، یہ پڑوسی ہے۔ حتیٰ کہ صاحب بالجنب، سفر کا ساتھی،
سفر میں کوئی ہمارے ساتھ بازو بیٹھا ہے، وہ ہمارا سفر کا ساتھی، اس کا بھی حق ہے۔ 2 سیٹیں ہیں تو ہماری ایک ہے، اس کی ایک ہے۔ سامان رکھنے کی جگہ ہے تو آدھی ہماری آدھی اس کی ہے۔ اب ہم 1.5-2 سیٹ پکڑ لیا ہے، انہیں آگ پوچھا میں کہاں بیٹھنا ہے تو زمین پر بیٹھو جی کیا، سامان اٹھا کو پورا بھر کو اوپر رکھ لیا، انہیں آگ کو میں کہاں جی رکھنا ہے تو سر کو رکھ لو بولے۔ اچھی بات نہیں ہے، بہت بری بات ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اسی میں ہمارے اخلاق ظاہر ہوتے، اسی میں لوگ ہمارے کو پرکھتے۔ ہماری نماز روزوں کا علم لوگوں کو نہیں ہوتا، ہمارے اخلاق یہ ظاہر ہوتے۔ تو اس میں تھوڑی جو ہے ہماری طرف سے چھوٹ ہو، ذرا لچک ہو، ذرا کشش ہو تو آگے والے بہت متاثر ہوتے، بہت متاثر ہوتے، بہت اچھا گمان ہمارے بارے میں لیتے۔ تو سفر کا ساتھی اس کا اپنا ایک حق ہے۔ حضرت حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ ریل میں سفر کر رہے ہیں، انگریز کا زمانہ، سامنے انگریز تھا سیٹ پہ، وہ گیا ٹوائلٹ کو اور پھر آ گیا، تھوڑی دیر میں آ گیا۔ تو ایسے بات میں پوچھے مسٹر صاحب آپ گئے بھی پھر آئے بھی، کیا بات تھی یہ صاحب؟ تو بولے وہ مجھے ٹوائلٹ جانا تھا، ضرورت تھی مجھے، لیکن میں گیا تو بہت گندا تھا وہ، میں واپس آ گیا۔ یہ بات حضرت حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ سن لیے، خاموش ہو گئے، اور تھوڑی دیر کے بعد خود گئے اور پورے بیت الخلا صاف کیے، اور آ کر کیا بولے، جناب آپ تو اس وقت گئے تھے اور آپ نے تو آ کر کہا تھا کہ وہ گندا ہے، لیکن ابھی میں دیکھ کر آیا ہوں کسی نے اس کو بالکل صاف کر دیا ہے، آپ فارغ ہو کر آ سکتے ہیں۔ وہ گیا اور پھر دیکھا تو واقعی کسی نے اس کو صاف کیا ہے، وہ اپنی ضرورت سے فارغ ہو کر آئے۔ اب دیکھو حضرت شیخ الاسلام ہے، شیخ العجب والحرم ہے، اتنی بڑی ہستی ہے، لیکن ساتھ کے سفر کرنے والے کی راحت کے واسطے جا کر بیت الخلا صاف کر کے آئے۔ اللہ کہتے ہیں ایک دوسرے ایک تھے صاحب، ان کو حضرت سے بڑی بیر تھی، وہ بار بار حضرت پر کچھ نہ کچھ بولتے رہتے تھے، حضرت پر تذکرہ تبصرے کرتے رہتے، لیکن جب ان کو اس واقعے کی اطلاع ہوئی، وہ آ کر حضرت کے پیر پکڑ لیے، معاف فرما ہوئی حضرت، میں آپ کو پہچانا نہیں، میں آپ کے بارے میں بہت کچھ بول دیا، اللہ کے واسطے مجھے معاف کر دیجیے۔ تو حضرت کچھ بھی بول لیے نہیں، بولے بھائی ہمارا ایک بھائی ہے، وہ انسانیت کے ناطے میں ہمارا سفر کا ساتھی ہے، وہ اس کو تکلیف ہوئی، اس کی تکلیف کو دور کیے، بس اور کیا بات رہی کرتا بس۔ اب دیکھو وہ غیر بھی متاثر ہوا، اور اپنے جو غلط فہمی میں مبتلا تھے، جن کو بیر تھی، دوری تھی، وہ بھی قریب ہو گئے۔ تو سفر کی وجہ سے انسان جو ہے پہچانا جاتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے سامنے کسی نے دوسرے صاحب کی تعریف کی، تو حضرت نے فرمایا اچھا تعریف کرتے ہو، تم ان کو جانتے کیا، تمہاری رشتہ داری ہے کیا؟ ان سے پوچھے، نہیں بولے۔ اچھا رشتہ داری نہیں تو چھوڑو، وہ تمہارے پڑوسی کیا؟ بولے یہ پڑوسی بھی نہیں ہے۔ اچھا کبھی سفر میں ساتھ ہوا ہے کیا، ساتھ رہے ہیں کیا آپ لوگ؟ ایسا نہیں بولے۔ تو حضرت پوچھے، پھر فرمائے تجھے اسے تعریف کرنے کا حق نہیں ہے، تو اس کو پہچانیت نہیں ہے۔ انسان ایسی حالتوں میں پہچانا جاتا ہے، سفر کی حالت میں ہو، پڑوس کی حالت میں ہو،
یا کوئی معاملہ ہو، کیا معاملے میں اب کھرا کھوٹا سب باہر پڑ جاتا، وعدے کا کتاب پکا ہے، سچا ہے، زبان کا کتاب سچا ہے، سب چیزیں معاملات میں پڑ جاتی باہر. اچھا، اس لیے معاملات صاف رہنا چاہیے. اس کی وجہ سے بہت اثر ہوتا، بہت اچھا اثر ہوتا. بیپار کے ذریعے سے انسان امانت داری کے ساتھ، سچائی کے ساتھ بیپار کرے، لوگوں کے دلوں کو جیت لیتا. آج کل دکانوں میں ایک چیز لکھی رہتی، اسی طریقے سے بل بک میں بھی لکھ دیتے، گوڈس ون سولڈ ول ناٹ بی ٹیکن اگین کر کر. جو چیزیں ایک بار فروخت کر دی جائیں وہ دوبارہ نہیں لی جائیں گی. ایک تاجر، بڑی دکان ان کی، ایک جوڑا مرد عورت کا آیا، کوئی سامان خریدے. وہ خرید کے باہر جب گئے تو ادھر وہ بیوی بولتی یہ نکو، یہ ہے نہیں کیا گھر میں، کئی کلیس تمہیں. اب انہیں بولتا ہے ہمیں لے لینا، اب کیا کرنا؟ وہ بولتی ہے نہیں واپس کر ڈالو. یہ بولتا واپس نہیں لیں گے نا. نہیں واپس ہی کرو، تمہیں ضرورت نہیں، ہم نہ. یہ میاں بیوی کے درمیان میں بات چل رہے کر ہے کیا؟ میاں کو بیوی کبھی تعریف کرتی سن لی کہ اتنی اچھی ساڑی لا کو دیو، کیا آتی بھی دیو، نوٹو نوچو کر کو کیا آتی بھی ایک رکھتی سو چونے کیا، کتنا اچھا جوڑا لاگ دیں دے. ایج کیا، عیساج کیا، دوسرا نہیں کیا، یہ چوس کا. ہمارے حضرت بولے تمہیں 4000 کی ساڑی لے جا کے دیے تو بھی 40 نمبر ہی دیتی سنے، 400 کی لے جا کو دیے تو بھی 40 نمبر ہی دیتی سنے. کہتا تمہیں بھاری جوڑا لے لگ جاؤ، ایج کیا، عیساج کیا کہتی انہیں. مجھے بھی یاد ہے میں بمبئی سے ایک بار بہترین جوڑا لایا، ایسا لایا، اتنا اچھا تھا وہ. پورے خاندان کے افراد دے، پوری عورتیں آہ واہ کیا لائی جی، کیا کلر جی، کیا کپڑا جی کر کو ایسا تعریف کرے سو کرے. کیسا ہے دیکھو وہ، پہنے تو بدن میں ہے، اتنا ہلکا بھی ہے، اتنا سافٹ بھی ہے، کلر بھی اتنا ڈیسنٹ ہے، کتنا بہترین ہے کر کو. اتنا بولے سو بولے، لیکن ہمنا نمبر اتنے چ ملے، یہ کیا جی ایسے دوسرا نہیں کیا جی کر کو کیا کرنا. خیر عورت کی فطرت ہے، وہ شوہر ہونا کیا زیور ہونا ہے، تو زیور ہونا کر کو بولیں گی کیا. او من ينشأ في الحلیة وهو فی الخصام غیر مبین کہتے ہیں. ویسا لڑنے جھگڑنے میں فرسٹ رہتی ہے بھائی کو. اب ادھر جو ہے انہیں بولتی ہے واپس کرو، مرد بولتا ہے نہیں انہیں لیں گے نہیں. ایسا جو مالک تھے کاؤنٹر پر وہ سن لیے کچھ آواز آ رہی ہے نہ کر کے، نوکر کو بھیجے اور نوکر جا کے پوچھا کیا قصہ ایسا. بولے تو ایسی بات چل کر ہے ایسا. تو انہیں آ کر نوکر بولتے ہی یجمان بولے فوراً ان کو بلاؤ واپس. کیا بھائی کیا قصہ ہے؟ نہیں یہ چیز ہمیں لے لیے تھے. انہیں بیوی بولتی گھر میں ہے، وہ نہ کو ضرورت نہیں، واپس کرو بولتی ہے. میں بولتا ہوں نہیں لیں گے انہوں ایسا. دکان والا بولا نہیں ضرور دی دیجیے، ہم لے لیتے ہیں فوراً کر کے. واپس لے کر ان کے پیسے بھی دے دیے. ان کو ایک حدیث یاد آ گئی، اس کو بیع اقالہ بولتے، کتابوں میں اس کو بیع اقالہ بولتے. جو خریدار کوئی چیز خرید کر اس پر نادم ہو، شرمندہ ہو، افسوس کرے، پھر اس کو واپس کرے، تو جو دکاندار اس کو لے لیتا ہے تو مطلب یہ ہے کہ چھوڑ کر دیتا ہے اسے، چلو ٹھیک ہے کوئی بات نہیں کر کے اسے معاف کرتا ہے. حدیث شریف میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کریں گے. انہیں چھوڑ کر دیا کیا میرے بندے کو، میں بھی اسے چھوڑ کر دیتا ہوں کر کے. وہ حدیث ان کو یاد آ گئی تو فوراً وہ چیز بھی واپس لے لیے. اس کے بعد بل بک میں بدل دیے، گوڈس ون سولڈ
ول بی ٹیکن اگین کر کے، ایک بار بیچی گئی چیز دوبارہ لی جائے گی کر کو، ایسا بدل دیے، نہیں لی جائے گی کر کو تھا۔ لوگ بولے اچھے حضرت تمہیں اچھے حاجی صاحب اچھا بیپار کرے جاؤ، کیا چھونا سو گئے کی کیا خصہ کون جی، سب لے لگ جانے والے سے بھی لے لگ جائیں گے، واپس لا کو یہ نکو حضرت یہ ضرورت نہیں کر کو واپس کرتے رہیں گا، تم نے کیا بیپار کیسا ہونا سکے۔ انہوں بولے نہیں اللہ میرے بیپار کو بڑھا دیا کہ وہ کیسا جی بڑھ گیا بیپار تمہارا، کوئی 200 کی چیز لے کر گیا، واپس لا کر دیتے ہوئے میں فوراً 200 سے واپس کرنے گیا تو انہیں نہیں سمجھے ذرا کر اندر جا کر 600 کی چیز ابھی لے لگ جاتا میرے پاس سے، ایسا اللہ میرے بیپار کو بڑھا دیا، میرے اوپر لوگوں کو ٹرسٹ بھروسہ آ گیا ایسا آ کر کے۔ تو ویسا بیپار میں انسان پہچانا جاتا، سفر میں پہچانا جاتا، معاملات میں پہچانا جاتا۔ تو بتا رہا تھا میں یہ کہ ہمارے معاملات اچھے ہوں ہر ایک کے ساتھ، تو اس کی بنیاد پر پورے دنیا کے انسان ہمارے سے متاثر ہوں گے۔ تو ویسا پڑوس کا ایک رشتہ بہت اہم رشتہ ہے، اس کے بارے میں اتنی تاکید اسلام میں وارد ہوئی ہے۔ حضرت جبریل علیہ السلام اتنا بار بار آ کر پڑوسیوں کے بارے میں بولتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھنے لگے کہ اب پڑوسیوں کو وراثت میں بھی حصہ دیں گے، ایسا مسئلہ آ جائے گا دینے کا کر کے سوچ رہے تھے۔ اس درجے پڑوسی کا لحاظ رکھنا چاہیے۔ تو یہ جو رشتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں انما المؤمنون اخوۃ، کہ ایمان والے آپس میں بھائی ہیں۔ تو فاصلحوا بین اخویکم، تو تم اپنے بھائیوں کے درمیان صلح صفائی کرو، کوئی بھی معاملہ ہو اسے حل کر لو۔ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، لعلکم ترحمون، شاید تم پر رحم کیا جائے۔ تو صلح صفائی کرنا، اچھا اب دیکھو پہلے پازیٹیو چیز بتا دیا، اب نیگیٹیو چیز بتا رہے۔ پہلے بھائی کر بول کر اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اچھے طریقے سے رہو بتا دیے۔ اب اچھے طریقے سے رہو کر بولنے کے بعد برا سلوک کرو کر بولیں گے کیا؟ برا سلوک مت کرو، سمجھ گئے؟ اب اس میں کیسا طریقہ اپنایا؟ یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم، اے ایمان والو یہ قوم دوسرے قوم کا مذاق نہ اڑائے، ٹھٹا نہ کرے، اچھا ان کو گرے ہوئے انداز میں، گرے ہوئے الفاظ میں ان کو چھیڑ کر مذاق کر کے اچھا ایسا نہ کرے۔ فرمایا عسیٰ یکون خیرا منہ، ہو سکتا ہے کہ وہ تم سے بہتر ہوں۔ تو جس قوم کو تم برا کہہ رہے ہو، ٹھٹا کر رہے ہو، مذاق کر رہے ہو، وہ قوم تم سے بہتر ہو، مذاق نہیں۔ اچھا دیکھو چند باتیں بولتا ہوں میں۔ بے تکلفی، یہ بے احترامی پیدا کرتی، پھر بے احترامی دلوں کو توڑتی۔ کیا مطلب؟ کیا اب ایک تو احترام کرو، اچھا اچھے طریقے سے پیش آؤ، اچھی طریقے میں پیش آتے ہوئے ان کو خوش کرنے کے انداز میں، ان کے دل کو بہلانے کے انداز میں کچھ ذرا ہنسائے جیسی بات کرو، اس کی اسلام میں گنجائش ہے۔ اچھا ان کے دل کو خوش کرنے کے لیے، دل کو خوش کرنے کے لیے کیسا؟ حضرت انس رضی اللہ عنہ چھوٹی عمر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم، 10 سال خدمت کرے، بہت سے واقعات ہیں ان کے۔ ایک بار ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا ذل اذنین بولے، اے 2 کانوں والے بولے۔ کیا بولے؟ اے 2 کان والے۔ اب انسان کو کتنے کان رہتے بولو؟ 2 کان کی سب جگہ ہوتا ہے، تنالی میں بھی ہوتا ہے 2 کان نے 1 انکھی کی،
2 आंखें की, नाक के वो भी 2 की। खैर, तो 2 कान वाले बोले, अब हर इंसान को 2 कान इतना रहते, बोलो झूठ क्या वो सच्चिच, वो एक मजाक के तौर पर। 2 कान वाले बोले क्या, जरा लोग मजाक करते, हमें मदरसे में पढ़ते वहाँ काशीपुर में, बच्चे दूसरे को मजाक करते। एक जना साइकिल चला लगाता है, दूसरा जना दे चक्र चुत्तू दड़ा कहता है, चाक फिरता है देख रहे, चाक फिरता है देख रहे, उन्हें ऊपर नीचे को ब्रेक मार को इंगड़ा ಆಗತ್ತ, चक्र चुत्तुंताना की वंडी ओटना, चक्र चुत्तुना गाड़ी चलाए तो चाक फिरेंगे नहीं, मैं गलत क्या बोले आ गया, उन्हें ऊपर नीचे होगा। तो वैसा बाद लोग तबीयत रहती, चाक फिरती है, चाक फिरी नहीं, गाड़ी चली तो चाक फिरती, सोचिए क्या। वैसा ये एक मजाक है, इसमें तकलीफ नहीं है। दिलजोई के वास्ते ऐसे बहुत से वाक़यात हदीस की खुद किताबों में है, समझ गए। एक बूढ़ी आई जन्नत की जाने की दुआ के वास्ते, इस तरह से रसूलुल्लाह फरमाया बूढ़ी जन्नत कुछ जाएंगी नहीं गधली, उन्हें रोलक बढ़ गई, वो क्या वो मैं क्या कर दली, मैं जाएंगी नहीं क्या, मैं जानना नहीं क्या, ऐसा नहीं बुढ़ी जाती नहीं है। अरे ये क्या रही है। तो रसूलुल्लाह फरमाया देखो तुम्हें जाएंगी करके नहीं बोला मैं, जब जन्नत में जाएगी तुम्हें बुढ़ी नहीं रहेंगी, क्या रहेंगी, जवान रहेंगी। तो अल्लाह ताला जन्नत में जब भेजेंगे तो सबको भी क्या है, इन्ना अंशाना हुन्ना इंशा वजालना हुन्ना अबकारा, कम उम्र बनाकर अल्लाह ताला क्या करेंगे, जन्नत में डालेंगे। तो हर एक भी जो है जन्नत में जुर्दुन मुर्दुन कहला इस तरीके से रहेंगे, हाँ एकदम भरी जवानी वाले रहेंगे। तो बूढ़ी होने की हालत में जन्नत में नहीं जाएगी, समझ गए। अब बात सही है, क्या भी गलत नहीं है। एक साहबी आए, या रसूलल्लाह में सफ़र में जाना, मुझे सवारी की ज़रूरत है, तो तुझे ऊँट का बच्चा दे तू, मैं क्या ऊँट का बच्चा, उन्हें बोले ऊँट का बच्चा लेकर मैं क्या करना, ऊँट का तो उसमें सवारी करे, जहाँ ऊँट के बच्चे को सवारी कैसा करना, नहीं ऊँट का बच्चा दे दूँगे। अब ऊँट का बच्चा क्या करना है, तो देख कितना बड़ा भी ऊँट रन दे, उसकी अम्मा का बच्चा नहीं उन्हें बोलो कितना बड़ा भी रहते भी है कि नहीं है। अब खादिर हुसैन भाई चाहिए, इनके बाबा बेटे नहीं कि तुम्हें बेटे नहीं क्या बोलो, गलत क्या बोला है, सही बात ही है। तो वही सा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो बोले बिल्कुल सही बोले, क्या है खजूर खाते हैं, बीजा सुबह अली रज़ियल्लाहु अन्हु की तरफ रख डालती हैं, क्या अब अली इतने बीजा तुम्हें इतने खजूरा खा लिए देखो है। अब एक तरफ से बात मजाक के तौर पर, खजूर खाकर बीज उधर रख दिए तो उन्हें डबल खाए सका, उन्होंने क्या यार रसूलुल्लाह इधर बीजाच पूरे हजम हो गए ना, बीजा के साथ ही खाएंगे क्या घर को, उन्होंने ऐसे तरीके से, समझ रहे हैं। तो आपस में रिश्ता भी है और ससुराली रिश्ता भी है, दामाद का खुसर का ख़ानदानी रिश्ता भी है, साहबी रसूल भी हैं, फिर भी मजाक भी हो रहा। यहाँ एक बार हज़रत अली रज़ी अल्लाह हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह कुछ अनबन हो गया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए तो देखिए ये हालत है, ऐसा। तो ये एक बार दूसरी बार आए तो घुल मिल कर हैं, समझते हैं आपस में। तो रसूलुल्लाह फरमाए अदखिलानी फ़ी सिल्मिकुमा कमा अदखलतुमानी फ़ी हर्बिकुमा, तुम दोनों मुझे अपनी सुलह में भी शामिल कर लो, जैसे तुम्हें 2 जने लड़ाई में मुझे शामिल करे थे नहीं क्या, पहले वक्त में तुम लोग लड़ते वक्त भी मैं था नहीं क्या, अब 2 जने भी मिल गए हैं, सुलह कर ले नहीं क्या, अब सुलह में भी मुझे क्या कर लो, मुझे शामिल कर लो, ऐसा करके। मियाँ बीवी झगड़े होते चलते ज़्यादा क्या भी उसे पकड़ा लेना नहीं, बाहर कर लेना नहीं, तीसरा आदमी जाकर बात कर लेना नहीं, मिल जाते वो लोग, अब लड़ते बाद में मिल जाते क्या, नहीं तो तीसरा आदमी जाकर क्या तुम बात कर रहा,
بعد میں ان دونوں نے مل گئے تو اس کی بات دل میں چپتی رہتی. وہی سے وقت میں آپ کو ایسے بات بولے نا، ایسا کرے نا، ایسا بولے نا، اگر سمجھتے. تو کیا بول رہے تھے آپس میں؟ نمبر 1 بے تکلفی نہیں ہونا. بے تکلفی کے معنی کیا؟ بہت فری ہو جانا، آ رہے جا رہے اٹھ رہے بیٹھ رہے کر کو. یہ بے تکلفی سے ایک قدم آگے بڑھ کر اس کی وجہ سے بے احترامی پیدا ہو جاتی. بے احترامی کی وجہ سے پھر دل ٹوٹنے لگتے. کیا ہو جاتے؟ دلوں میں برازگی آ جاتی. ایسی نوبت نہیں آنا. یہ آئے بغیر آپس میں کیا طیب خاطر کے واسطے، خوش دلی کے واسطے کچھ میٹھے انداز میں، محبت بھرے انداز میں، مزاحیہ انداز میں کچھ بول لیے، بلا لیے، وہ الگ بات ہے. لیکن دل ٹوٹ رہا ہو ایسا نہیں. سمجھ گئے؟ ہمارے باقیات میں ایک بڑے مفتی صاحب تھے. کیا وہ بچے شرارت سب کرتے نا، آؤ جناب کر بلاتے. کیا آؤ جناب کہتے اسے، انہیں خوش حضرت مجھے جناب بولے کر کو. اور ایک استاد دیکھ کو پوچھے، کیا حضرت پوٹا اتنا شرارت کرتا ہے انہیں، اسے جا جناب کر کو تمہیں بلاتے نا اتنے عزت سے کہ. تو مول صاحب میں اسے جناب بولتا، سو جیم سے جاہل لے، نون سے نالائق، الف سے احمق، بے سے بے وقوف کر کو جناب کر کو میں بلاتا ہوں. سو انہیں خوش ہو جا کو مجھے حضرت جناب بولے کر کو سوچ لیا تو سوچ لیندے میں کیا. سمجھ گیا؟ وہی صاحب. تو کیا بولتا رہا تھا میں؟ بے تکلفی نہیں ہونا. بے تکلفی سے بے احترامی پیدا ہوتی. بے احترامی سے دل ٹوٹتے. دل ٹوٹنا یہ بہت بری چیز ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کعبۃ اللہ سے فرمایا، یقیناً تیری حرمت ہے، تیری عزت ہے، لیکن ایک مومن کی عزت تیری عزت سے بڑی ہے. ایسا تو اس لیے کسی بھی ایمان والے کی بے حرمتی نہیں کرنا، بے عزتی نہیں کرنا، اس کا بہت زیادہ خیال رکھنا. اس طریقے پر رہیں گے تو دنیا میں کہیں بھی رہو سب گھلے ملے رہیں گے، خوشی کے ساتھ رہیں گے. ورنہ کتنی دور بھی رہو نفرتیں پھیلتی رہیں گی. حضرت پیر صاحب دامت برکاتہ فرمائے، ہر ایک بھی نفرت کرے اور ایک دوسرے کے راستے میں کانٹے بچھائے تو ساری سڑک کانٹوں سے بھر جائے گی، اور اگر ایک دوسرے کے لیے پھول بچھائے تو پوری زمین پھولوں سے بھر جائے گی. یہی فرق ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ایک دوسرے کا احترام ہمیں نصیب فرمائے اور سب کو خوشیاں بھری زندگی عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ. تھوڑی دیر کے لیے مراقبہ کر لیں، انشاءاللہ دعا ہوگی. آنکھوں کو بند کر لیں، سر کو جھکا لیں. دنیا میں جو کچھ ہے اس سے ہٹ کٹ کر اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیں. نیت یہ کریں اللہ کی رحمت آ رہی ہے، دل میں سما رہی ہے، دل سے گناہوں کی ظلمت و سیاہی دور ہو رہی، اور دل جذب شکر سے کہہ رہا ہے اللہ 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 اللہ. لا الہ الا اللہ سبحان ربی العلی الاعلی الوہاب. اللہم لک الحمد و لک الشکر یا ربی یا اللہ. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا
وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا غاية رغبتنا ولا إلى النار مصيرنا۔ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ اللہ گناہ بہت ہوئے ہیں اللہ، چھوٹے بھی بڑے بھی، جان کر بھی انجانے میں بھی، تنہائی میں بھی، مجمع میں بھی، دن کے اجالے میں بھی، رات کے اندھیرے میں بھی۔ اللہ تمام گناہوں کو معاف فرمائیے اللہ، آپ نے بہت معاف کیا اللہ، پھر بھی معاف فرما دیجیے اللہ۔ اللہ آپ کو معاف کرنا پسند ہے اللہ، آپ معاف فرما دیجیے اللہ۔ اللہ تمام گناہوں کو معاف فرما دیجیے اللہ۔ آئندہ بھی گناہوں سے بچا لیجیے اللہ، گناہوں کی جگہوں سے بچائیے اللہ، گناہ کے خیالات سے بچائیے اللہ، ہر برائی سے بچائیے اللہ۔ یا کریم آقا، ہم بہت جلدی بہک جاتے ہیں اللہ، پھسل جاتے ہیں اللہ، ہم کو سنبھال لیجیے اللہ، ہم کو بچا لیجیے اللہ۔ ہم گناہ کرنا نہیں چاہتے اللہ، ہم آپ کی نافرمانی نہیں کرنا چاہتے اللہ۔ ہے اللہ، ہم آپ کو غصہ دلانا نہیں چاہتے اللہ، نفس و شیطان ہماری راہ مار دیتے ہیں اللہ، ہم کو بہکا دیتے ہیں اللہ۔ اللہ رحم فرمائیے اللہ، کرم فرمائیے اللہ۔ آپ نے حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام کو فرعون کے پاس بھیجا، جو فرعون انا ربکم الاعلیٰ کہتا تھا، میں تمہارا بڑا معبود ہوں۔ اے اللہ، آپ نے فرمایا قولا لہ قولا لینا، اس سے نرم بات کرنا۔ اللہ ہم تو آپ کو سبحان ربی الاعلیٰ کہہ کے پکارتے ہیں اللہ، آپ ہمارے ساتھ بھی نرمی کا معاملہ فرمانا اللہ، رحم فرما دیجیے اللہ، کرم فرما دیجیے اللہ۔ دیکھتے دیکھتے آدھا مہینہ گزر گیا ہے اللہ، اسی طریقے سے باقی دن بھی گزر جائیں گے اللہ۔ ہماری سستی کو، لاپرواہی کو، کاہلی کو، ہے اللہ بے توجہی کو معاف فرما دیجیے اللہ، ہمت اور حوصلہ عطا فرمائیے اللہ، اپنے فضل سے اعمال کی توفیق عطا فرمائیے، شوق عطا فرمائیے، ہمت عطا فرمائیے۔ اے اللہ اعمال میں یکسوئی عطا فرمائیے، دل جمعی عطا فرمائیے، نمازوں کی حاضری اور حضوری عطا فرمائیے۔ اے اللہ تلاوت کی حلاوت عطا فرمائیے، مناجات کی لذت عطا فرمائیے۔ ساری چیزیں پھیکی پھیکی ہیں اللہ، معاف فرمائیے اللہ، اخلاص ڈال دیجیے اللہ، الہیت پیدا فرما دیجیے اللہ۔ اے اللہ ایسی بنا دیجیے اللہ کہ جو آپ کو پسند آ جائے اللہ۔ اے اللہ آپ خود ہماری رہبری فرمائیے اللہ۔ اے اللہ ایمان کامل عطا فرمائیے، یقین صادق عطا فرمائیے، حسن عمل عطا فرمائیے، اخلاق حسن عطا فرمائیے۔ اے اللہ آپ کے اور آپ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سچی سچی محبت عطا فرمائیے۔ اللہ ہمارے اٹکے ہوئے کاموں کو اے اللہ آسان فرمائیے۔ بہت سے لوگوں نے دعاؤں کی درخواست کی ہے اللہ، کسی کے گھر کا مسئلہ، کسی کی جائیداد کا مسئلہ، کسی کے گھر بار کا مسئلہ، کسی کے کاروبار کا مسئلہ، اے اللہ مسئلوں کو آسان فرما دیجیے اللہ۔ اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا۔ اے اللہ جس کو آپ آسان فرما دیں وہ آسان ہو جاتا ہے اللہ۔ آپ کن فیکن کے مالک ہیں اللہ، بس آپ ارادہ فرما لیجیے اللہ۔ ہم کمزور ہیں اللہ، بہت بے صبرے ہیں اللہ، ہم سے برداشت بھی نہیں ہوتا ہے اللہ۔ اے اللہ ہمارے اوپر رحم فرمائیے، ہم امتحان کے لائق نہیں ہیں اللہ۔ اے اللہ ہمارے معاملات کو آسان فرما دیجیے اللہ۔ اے اللہ قرض سے مرض سے بچائیے اللہ، قلت سے علت سے ذلت سے بچائیے اللہ، کسی کا محتاج نہ بنائیے اللہ، محتاجوں کا محتاج نہ بنائیے اللہ۔ اے اللہ ڈاکٹروں کے ہاتھوں کا کھلونا نہ بنائیے اللہ، سب کو صحت سلامتی عافیت عطا فرمائیے اللہ، سب کے گھر بار کی کاروبار کی حفاظت فرمائیے اللہ، پورے عالم اسلام کی حفاظت فرمائیے اللہ، دینی جمعیتوں اور جماعتوں کی حفاظت فرمائیے اللہ، مسجدوں کی، مدرسوں کی، مکتبوں کی، مرکزوں کی حفاظت فرمائیے اللہ۔ اے اللہ آپ خود اے اللہ حفاظت فرمائیے اللہ۔ یہ مساجد آپ کے در ہیں اللہ، آپ کے گھر ہیں اللہ۔ اے اللہ یہ شہنشاہ کا دربار ہے اللہ۔ آج کیسی کیسی جسارتیں ہو رہی ہیں اللہ، کیسے کیسے اقدام ہو رہے ہیں اللہ۔ آپ خود رحم فرمائیے اللہ، کرم فرمائیے اللہ، حفاظت فرمائیے اللہ۔ اللہ ہمارے دار ایمان کی ہر طرف سے حفاظت فرمائیے اللہ، جہات ستہ سے حفاظت فرمائیے،
آگے سے پیچھے سے دائیں سے بائیں سے اوپر سے نیچے سے حفاظت فرمائیے اللہ۔ اے اللہ وبا سے، بلا سے، زہر سے، سحر سے، بھوت پری کے اثر سے، اپنے اور غیروں کے شر سے بچائیے اللہ۔ اے اللہ رجال کار عطا فرمائیے، مددگار عطا فرمائیے۔ اے اللہ خیر خواہ عطا فرمائیے، شب بیدار عطا فرمائیے۔ اے اللہ اے اللہ اے اللہ اہل دل اہل علم عطا فرمائیے، اہل ذکر اہل فکر عطا فرمائیے، صالحیت اور صلاحیت والے عطا فرمائیے، قابلیت اور قبولیت والے عطا فرمائیے، محسنین عطا فرمائیے، معاونین عطا فرمائیے، مخلصین عطا فرمائیے، محبین عطا فرمائیے۔ اللہ جس فضل و کرم سے آپ نے مسجد کا کام یہاں تک پہنچایا ہے، اللہ اس کے باقی کاموں کو بھی پائے تکمیل تک پہنچا دیجیے اللہ۔ آپ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے اللہ۔ یقیناً جو کچھ ہوا ہے وہ اللہ آپ ہی کی مہربانی سے، آپ ہی کی کرم فرمائی سے ہوا ہے اللہ۔ اللہ آپ کن فیکن کے مالک ہیں اللہ، آپ کے پاس تمام چیزوں کے خزانے ہیں اللہ، اپنے خزانوں سے عطا فرمائیے اللہ، بقیہ چیزوں کو پائے تکمیل تک پہنچائیے اللہ۔ اے اللہ یہ آپ کا دربار ہے اللہ، اپنے فضل و کرم سے آپ نے اے اللہ اس کے اندرون کو بہتر سے بہتر بنایا ہے اللہ۔ اے اللہ حقیقت میں اس کو اعمال سے بہتر بنا دیجیے اللہ، معمور فرما دیجیے اللہ، ہمیشہ اے اللہ اعمال مسجد سے اس کو اے اللہ بھر دیجیے اللہ، آباد رکھیے اللہ، اس کی اے اللہ اس کے فیض کو دور اور دیر تک پہنچائیے اللہ۔ اے اللہ اس کی ظاہری باطنی حفاظت کا سامان فرمائیے اللہ۔ اے اللہ اس کی حد بندی اور اے اللہ اس کی اے اللہ اس کی جو چہار دیواری ہے اس کا بندوبست فرمائیے اللہ۔ آپ کا گھر کھلا ہے اللہ، اس کے لیے ہر ایک آدمی اپنے گھر کے دروازے کو پہلے جو ہے اے اللہ اہتمام سے بنا لیتا ہے اللہ، اپنے گھر کی حفاظت فرما لیتا ہے اللہ۔ یہ آپ کا گھر ہے اللہ، آپ کا در ہے اللہ۔ اے اللہ اتنی اچھی شاندار مسجد آپ نے بنائی ہے اللہ، اس کی حفاظت کا سامان فرمائیے اللہ، اس کے لیے چہار دیواری اور اس کے لیے اللہ حد بندی کمپاؤنڈ کا انتظام فرمائیے اللہ۔ کھلی پڑی ہے اللہ۔ اے اللہ بچے بھی اب چھٹیوں میں جائیں گے اللہ، اے اللہ اس کو آپ ہی بچائیے، اچھا ہر چیز سے بچائیے اللہ، ہر اعتبار سے اس کی حفاظت فرمائیے اللہ، اس کا بہتر سے بہتر بندوبست فرمائیے اللہ۔ آپ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے اللہ، ہم سب کے حال پہ رحم فرمائیے، کرم فرمائیے، فضل فرمائیے، قبول فرمائیے اللہ۔ وصلی اللہ علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک۔